جامع شیخ الاسلام داتا کی نگری شہر لاہور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ اور گوشہ درود و مینارت الاسلام کے سنگم میں واقع ہے۔ شہر لاہور قدیم اور پرشکوہ تاریخی عمارات کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ فن تعمیر کی شاہکار عمارات کی فہرست میں جامع شیخ الاسلام ایک نیا خوبصورت اور خوشگوار اضافہ ہے۔ نو تعمیر شدہ جامع شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ سے موسوم ہے۔ مارچ 1987 میں اس مسجد کا افتتاح تحریک منہاج القرآن کے روحانی سرپرست حضور پیر قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے فرمایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں توسیع اور اس کی تزئین و آرائش کی ضرورت محسوس کی گئی۔ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی دلچسپی کے پیش نظر اس اہم کام کو بحسن و نفاست پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی سرپرستی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی گئی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خدمت دین اور فروغ علم و آگہی کے لیے زندگی بھر شرق تا غرب ان گنت سفر کیے اور دوران سفر ترویج و اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ آپ تجلیات الہیہ کے مظاہر اور قدرت کے حسین نظاروں اور فن پاروں کو لوح شعور پر رقم کرتے رہے۔ انہوں نے عرب و عجم کے ان اسفار میں جا بجا ذوق جمالیت کے کمال کو چھوتی ہوئی مرصع و منقش مساجد کو اپنے ذہن کی تختی پر مرتسم کر لیا۔ آج ان کا یہی ذوق جمال جامع شیخ الاسلام کی صورت میں ماحول کو روحانی و نورانی اور بقائے نور بنائے ہوئے ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں مراکش، ترکی، ایران اور سمرقند کے طرز تعمیر معروف ہیں۔ جامع شیخ الاسلام کی تعمیر میں تمام معروف طرزہائے تعمیر کے ماڈلز کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اندرونی ہال میں ایرانی، بیرونی ہال میں مراکش اور ترکش طرز تعمیر کو اپنایا گیا ہے، جبکہ بیرونی حصے کی تعمیر اور تزئین و آرائش میں سمرقند اور بخارا ماڈل سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس ہمہ جہتی طرز تعمیر نے جامع شیخ الاسلام کو ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ یہ بات بطور خاص قابل ذکر ہے کہ جامع شیخ الاسلام کے ڈیزائن کی تیاری سے لے کر تزئین و آرائش اور نقش نگاری کے لیے کسی پیشہ ور فرم یا ماہرین کی اجرتی خدمات حاصل نہیں کی گئیں۔ جامع کی آرائش و زیبائش اور تعمیر نو کے جملہ مراحل چیئرمین سپریم کونسل کی سرپرستی میں قائم کمیٹی نے جذبہ ایمانی کے تحت انجام دیے، جن میں ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور، محمد سلیم، انجینئر آصف رمضان اور محمد زبیر کے نام نمایاں ہے۔ جامع کی زینت و زیبائش میں مکمل طور پر ہاتھ سے بنی منقش ٹائلز استعمال کی گئی ہیں۔ گنبد کے ڈیزائن، سٹین گلاس، دلکش و دیدہ زیب محراب اور خطاطی کے لیے عالمی شہرت یافتہ خطاط مسجد نبوی شریف استاد شفیق الزمان نے جذبہ خدمت اسلام کے تحت اپنی خداداد صلاحیتوں سے نوازا۔ جامع کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے مسجد نبوی میں خدمات انجام دینے والے نقش و نگار کے ماہرین اور نیشنل کالج آف آرٹس کے معروف ڈیزائنر نے بھی تجاویز اور مشاورت کی صورت میں
اس کار خیر میں حصہ لیا۔ جامع شیخ الاسلام کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آرائشی ٹائلز کے ڈیزائن سے لے کر جاذب نظر محرابوں تک دیواروں پر کنداں آیات قرآنی، لوح قرآنی، اسماء الحسنی اور اسماء رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش و نگاری اور اس میں استعمال ہونے والے رنگوں کے انتخاب تک تمام مراحل کو انسانی ہاتھوں سے سینچا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وضو خانہ جامع شیخ الاسلام کی مرکزی تعمیر نو اور زیبائش کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ وضو خانہ کی تعمیر و تزئین کرتے وقت ہر عمر کے نمازیوں کی طہارت و پاکیزگی اور سہولت کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اسماء الحسنی، اسماء رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوح قرآنی، اسماء خلفائے راشدین کی دل آویز خطاطی، خوبصورت گنبد، جاذب نظر محراب، منقش در و دیوار، دیدہ زیب فانوس، برقی کمکمے، خصوصی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ نرم اور گداز مخملین نیلگوں قالین جامع شیخ الاسلام کے حسن و نکھار کو چار چاند لگاتا ہے۔ جامع کی عمارت کے اندرونی ماحول کو ہر موسم میں ہوادار اور خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے چاروں اطراف میں نقرئی رنگ و روغن سے آراستہ ہائی کلاس ونڈوز بنائی گئی ہیں اور اندرونی دروازوں کے بالائی حصوں پر آویزاں سٹینڈ گلاس کو موروکن اسلامک آرٹ ورک سے سجایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ قدیم و جدید فن تعمیر کا شاہکار جامع شیخ الاسلام تا قیامت شاعر اسلام کی ترویج و اشاعت اور روحانی بالیدگی کا ذریعہ بنی رہے۔